تو نماز میں خشوع اور خضوع کے تعلق سے ہم ذکر کر رہے تھے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی انعام نہیں ہے۔ بندے کے لیے 2 رکعت نماز سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا یہ کہ بندہ اپنی بارگاہ میں اپنے بندے کو کھڑا فرما لے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ ہر ایک کو نہیں بلاتا اپنی بارگاہ میں۔ میرا رب اسی کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے جسے میرا مولا پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے، اختیار ملے مجھے کہ ایک طرف 2 رکعت نماز ہو اور ایک طرف جنت ہو، جنت اور 2 رکعت نماز کا مجھے اختیار ملے، تم چاہو تو جنت کو لے لو اور چاہو 2 رکعت نماز کو لے لو، تو فرماتے ہیں کہ میں جنت کو نہیں لوں گا، 2 رکعت نماز کو لے لوں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ ہر انسان جنت کا متلاشی ہے، ہر انسان چوراہے بیٹھ کے جنت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر انسان چوراہے پر بیٹھ کر جنت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، جنت چاہیے مجھے، لیکن آپ کو جنت نہیں چاہیے، 2 رکعت نماز چاہیے؟ کہا ہاں، کیوں؟ کہا کہ جنت میں میری رضا ہے اور 2 رکعت نماز میں پروردگار کی رضا ہے۔ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، اپنی رضا پہ راضی نہیں ہوں، میں تو پروردگار کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس بندے کو نماز کی توفیق مل رہی ہے وہ اس بات پر بھی شکر خدا کرے کہ مولا تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا۔ اس بات پر بھی وہ شکر کرے اللہ کا کہ اللہ تیری بہت سی مخلوق ہے، کوئی کہیں وقت گزار رہا ہے اپنا، کوئی کہیں وقت اپنا صرف کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں مگن ہے، کوئی کسی کام میں مگن ہے، مولا مگر تو نے مجھے توفیق دی تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ہر ایک نہیں آتا اللہ کی بارگاہ میں، میرا رب جسے چاہتا ہے اسے بلا لیتا ہے اپنی بارگاہ میں، میرا رب جسے پسند فرماتا ہے اسی کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز یہ پڑھنے کی توفیق ملنا بہت بڑا انعام ہے بندے کے لیے۔ جب اس کو توفیق مل گئی بندے کو نماز پڑھنے کی تو اس کو چاہیے کہ پھر خشیت سے نماز پڑھے۔ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، کانپنے لگتے، آپ دانت بجنے لگتے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا اسے کیسے ادا کر پاؤں گا، کیسے ادا کروں گا اسے میں۔ ادائیگی کا وقت قریب آ گیا، امانت کی ادائیگی کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ رب کی امانت ہے یہ نماز، رب کی امانت ہے یہ نماز، اور میں اس امانت کو ادا کرنے جا رہا ہوں، نہ جانے کس طور پر ادا کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے، انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا، جانور نے کاٹ لیا انہیں، تو کہا اور خون بہنے لگا مگر انہیں محسوس بھی نہیں ہوا۔ کس قدر وہ انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کس قدر خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ جانور نے کاٹ لیا اور انہیں محسوس تک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ابن سعید جب باہر آئے تو انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑے کو دھویا، تو پوچھا گیا کہ آپ کو جانور کے کاٹنے کا علم نہیں ہوا، خون نکل رہا تھا آپ کو پتہ نہ لگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اسے کیسے محسوس ہوگا، اور اس کے پیچھے ملک الموت ہوں اور بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پلسرات ہو، اسے بھلا جانور کاٹنے کا خیال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن ذر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے، یہ بڑے اللہ کے بعد گزار بندے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، کوئی ایسا مرض لگ گیا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر اسے ہاتھ کو نہ کاٹا گیا تو یہ مرض پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پورے بدن میں پھیل جائے گا یہ مرض اگر اس کا صحیح وقت پر علاج نہیں کیا گیا۔ کوئی ہاتھ میں ایسی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مرض مہلک بن گیا، تو ڈاکٹر نے دیکھا ہاتھ اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہاتھ آپ کا کاٹنا پڑے گا، اگر اس کا صحیح وقت پر علاج نہیں کیا گیا تو یہ مرض پورے جسم میں سرایت کر جائے گا۔
کہا کاٹ دیجئے، کاٹ دیجئے۔ کہا تمہیں جکڑنا پڑے گا، باندھنا پڑے گا، تمہیں باندھنا پڑے گا۔ یہاں دو باتیں دیکھیں ذرا، ایک تو مہلک مرض ہے، اور ایسا مہلک مرض کہ بدن کاٹنا پڑے، اور بدن کا ایسا اہم حصہ جس کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے، ایسا اہم حصہ جسم کا، ایک تو یہ تکلیف ہے، اور دوسری بات جب ڈاکٹر نے کہا کاٹنا پڑے گا تو کہا کاٹ دیجئے، تو کہا تمہیں باندھنا پڑے گا، تو کہا خدا را باندھو مت مجھے، باندھو مت مجھے، جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو تب تم کاٹ لینا، جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو کاٹ لینا۔ یعنی نماز کا جذبہ پھر بھی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مگر نماز کا جذبہ پھر بھی ہے۔ کہا کہ جب نماز میں کھڑا ہوں تب کاٹ لینا۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہاتھ کاٹ لیا گیا، لیکن احساس تک نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے میرے عزیز کہ تکلیف تھی، اور ایسی معمولی نہیں جو سر میں درد ہو یا بخار ہو یا نزلہ و زکام ہو، ایسا نہیں تھا، ایسا مہلک مرض کے ہاتھ کاٹنا پڑے، کیسا وہ مشکل مرحلہ تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی تکلیف بھول گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی تکلیف کو کبھی سوچو ذرا کہ ہم معمولی تکلیف پر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور معمولی تکلیف تو کیا، کوئی پریشانی بھی نہیں، ہمیں کھانا بھی ہم نے کھا لیا ہے، اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا بھی، اللہ نے گھر بھی دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے، بھائی بہن دی، سب کچھ دیا اللہ نے، ایسی ایسی نعمتیں دیں کہ ہم اس نعمت کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایسی نعمتیں دی اللہ نے، اور اس کے باوجود ہم نماز فجر کے ٹائم بستر پر سوتے رہیں، نماز ظہر کے ٹائم میں اپنے کام میں مصروف رہیں، عصر میں اپنے کھیت اور کھلیان میں مصروف رہیں، مغرب یوں ہی کھانے میں گزار دیں، اور عشاء بستر پر لیٹ کے پھر گزار دیں۔ نہیں میرے عزیز، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی بڑی مہنگی پڑے گی، بڑی مہنگی پڑے گی۔ یہاں تو انسان یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا لے گا کہ مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے وقت نہیں ملتا، یہ دامن کہہ کے چھڑا سکتا ہے یہاں پر، لیکن میرے عزیز یہ بات کہہ کے میدان محشر میں چھٹکارا نہیں ملے گا، یہ بات کہہ کے میدان محشر میں نجات نہیں ملے گی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو جائے؟ کیا تجھ پر اتنی پریشانی آ گئی تھی کہ میری بارگاہ میں تجھے حاضر ہونے کا وقت نہیں ملا تھا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میں؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج وقت ہے، توبہ کا در کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آج بھی انسان توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا میرا رب، لیکن بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہو۔ لہذا نماز کو نماز کی اہمیت جان کر پڑھیں، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، انہماک کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب سردی کا موسم آ رہا ہے تو مجھے اسی خشوع کے تعلق سے چند باتیں یاد آ گئیں جو مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ سردی کا موسم آ رہا ہے اب، تو انسان چادر بھی اوڑھے گا، مفلر بھی لگائے گا، سویٹر بھی پہنے گا، اور بھی دیگر سردی سے بچنے کے جو ہے کپڑے استعمال انسان کرتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سردی میں یا کپڑے کا استعمال اس طور پر کیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی فاسد ہو جاتی ہے، تو میں وہ ذکر کر دوں۔ اولاً جو جیکٹ ہوتی ہے، جیکٹ یا صدری ہوتی ہے، اگر نیچے بٹن ہیں، یعنی کرتا پہنا ہے انسان اور صدری کے بٹن کھلے ہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی کراہت، کوئی قباحت نہیں آئے گی۔ ٹھیک، پہلا مسئلہ یہ، سردیوں میں پہنی جاتی ہے یہ چیزیں یہ، تو لہذا اگر صدری کے بٹن کھلے ہوئے ہیں لیکن اندر کرتا ہے آپ کے اور وہ بٹن لگا ہوا ہے، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صدری کے بٹن کھلے ہونے سے نماز پر، یا پھر جیکٹ کے چین کھلی ہونے سے نماز کی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز آپ کی بلا کراہت ہو جائے گی۔ ٹھیک۔